وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. یہ 15واں رکوع ہے. پیچھے ہم نے یہود سے متعلق جو مضامین پڑھے اس کے بعد بھی وہ مضامین جاری تھے اور ان مضامین کے پورا ہونے کے بعد اب ایک نیا مضمون یہاں شروع ہوا ہے اور وہ نیا مضمون بھی اصل جو ہے انہی سے کسی حد تک جڑا ہوا ہے. اس معنی کر کہ یہود جو ہے وہ بھی جب اپنی نسبت کرتے ہیں تو اپنی نسبت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور یہاں قرآن جو بات شروع کر رہا ہے وہ اس طرح سے کہ اے یہود و نصارا تم نے یہ کیا، اس طرح کیا اور تم اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو، لیکن در حقیقت تمہارے جو آباء و اجداد تھے، تمہارے جو بڑے تھے وہ تو ایسی صفات والے تھے، ان کی یہ صفات تھی. تمہارے دادا ایسے تھے، تمہارے پردادا ایسے تھے اور ان کے ایسے ایسے اعمال تھے اور وہ تو جو ہے ہمارے سامنے بالکل سرنڈر تھے اور کبھی بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی. اس طرح سے جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے نا، کسی چھوٹے کو اس طرح سے جب سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے ابا ایسے تھے، تمہارے دادا ایسے تھے، تم تو فلاں خاندان سے ہو، تمہارے اندر میں تو یہ خوبیاں ہونی چاہیے، تمہارے اندر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اس طرح کا یہ عنوان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات. کلمہ جو ہے یوں تو بات کو کہتے ہیں لیکن یہاں ہے کلمات سے مراد الگ الگ مواقع، الگ الگ باتیں، الگ الگ کام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمایا اور ان کی آزمائش کی کچھ باتیں جو ہے ہم بھی جانتے ہیں. ہمارے عام مذاکروں کے حلقے میں جو ہے ان باتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کہاں جاؤ، فلاں وادی میں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے موصل میں، آج کے عراق کا اوپری کونا، آج کے موجودہ عراق کا اوپری کونا. وہاں ان کے والد جو ہے نمرود کی حکومت میں رہتے تھے، بت پرستی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحدانیت دی اور دین سے آشنا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانا اور بادشاہ کو دعوت دی اور پھر وہ معرکہ ہوا کہ ملک چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا. بادشاہ نے ان کو
آگ میں ڈالا، اللہ نے ان سے ان کی حفاظت فرمائی، اور ایک مرد اور ایک عورت ان کے ساتھ آئے اور وہاں سے نکل کر فلسطین میں آ گئے، فلسطین میں رہتے رہے۔ پھر وہاں سے نکلنے کا اللہ نے حکم دیا کہ مکے جاؤ، اس وادی میں جاؤ جس کا نام ہی یہ ہے کہ ایسی وادی جہاں گھاس، چھاؤں اور پانی ہے ہی نہیں، نہ گھاس ہے، نہ چھاؤں ہے، نہ پانی ہے، اس وادی میں جاؤ اور وہاں بسو۔ تو لائے اپنے گھر والوں کو اور گھر والوں کو چھوڑ کر گئے، وہ ایک واقعہ ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تھوڑے سے، تو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے، تو ایک نہیں متعدد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور بہت سخت آزمایا، یعنی جس آزمائش کا عام طور پر ایک ہیومن جو ہے، عام انسان جو ہے اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ جب گئے ہیں نا بستی سے واپس لوٹے ہیں، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس شہر کو ایک تو امن والا بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما پھلوں کی، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے۔ یہ جگہ کیا ہو جائے؟ آباد ہو جائے۔ نہ پانی تھا، نہ گھاس تھا، نہ درخت تھے، نہ چھاؤں تھی، بس بیت اللہ کی بنیادیں تھیں۔ کیا تھی؟ بیت اللہ کی بنیادیں تھی ٹوٹی ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آباد کروانا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے بہت سی باتوں میں آزمایا، اور اللہ فرما رہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام باتوں میں آزمائش کو پورا کر دیا، سارے مرحلوں میں وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ جہاں جہاں بھی اللہ نے آزمایا وہاں وہ پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ لکھ کر دے رہے ہیں کہ ابراہیم کیا ہو گئے؟ پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں دنیا میں۔ تو عام سبق کیا ہے اس آیت سے؟ سبق کیا ہے کہ جب تم آزمائے جاتے ہو تو کوشش کرو کہ آزمائش میں پورے اترو۔ اگر تم آزمائش میں پورے اترو گے، بھاگو گے نہیں، ڈرو گے نہیں، فیل نہیں ہو جاؤ گے، ہے نا، فیلئر کے ڈر سے جو ہے چیزوں کو چھوڑ نہیں دو گے، تو پھر تم بن جاؤ گے لیڈر۔ تم کیا بن جاؤ گے؟ تم ذمہ دار بن جاؤ گے، تم لیڈر بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ آزمائش کے بعد ہی آدمی کے اندر میں صفات اور خوبیاں اور کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ جو آدمی سے جتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے اور جتنا آزمائش میں پورا اترتا ہے، وہ اس کے اندر اتنی ہی خوبیاں اور اتنی ہی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تم کو اب لوگوں کا امام بنائیں گے، آپ پرفیکٹ ہو ہمارے نظر میں، ہم نے سب طرح سے تمہیں آزمایا۔ ارے بھائی، آپ اپنی دکان کے گلے پہ کس کو بٹھاؤ گے؟ جس کو تم کئی بار آزما چکے ہو، ادھر ادھر پیسے پھینک کر کے، ہے نا، گلہ کلا چھوڑ کر کے، ادھر الماری میں پیسے ڈال دیے، ادھر چھوڑ دیے، ادھر چھوڑ دیے، اور بعد میں گنتے ہو اور دیکھتے ہو اپنے آدمی کو کہ کہیں پیسے کم تو نہیں ہوئے۔ کئی بار آزمایا، دکان میں بھی آزمایا، بازار بھیج کے آزمایا، مال خریدوا کر آزمایا، مال بکوا کے آزمایا ہے، اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ ایماندار ہے، پکا ہے نا، ہاتھ صاف نہیں کرتا، ہاتھ کی صفائی نہیں کرتا ہے، تو پھر آپ اسے کہتے ہو بھائی تم میرے گلے پہ بیٹھو، تم میری دکان کا کیا سنبھالو؟ گلہ سنبھالو۔ تو آپ ذمہ داری کب دیتے ہو؟ جب کسی پر آپ کو اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ اعتماد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو آزما لیتے ہو اور وہ آزمائش میں کھرا اترتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کر دی،
اے اللہ مجھے اکیلے کو ہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي میری نسلوں میں بھی امام بنانا، میری نسلوں کو بھی، ہاں خالی مجھے اکیلے کو نہیں بلکہ میری نسلوں میں بھی امامت کا یہ عمل جاری رکھنا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، ہم مان بھی لیتے ہیں، لیکن جو گنہگار ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں چلے گا۔ کوئی نبی کا بیٹا ہو، کوئی کسی صالح اور ولی کا بیٹا ہو، لیکن اس کی زندگی غلط طریقے پر ہو، ہے نا، وہ نافرمانی کرتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے اوامر نہیں ہے نا، اور وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کو چنتے نہیں، ان کا انتخاب نہیں فرماتے۔ اللہ کے یہاں انتخاب کاہے پہ ہوتا ہے؟ خوبیوں پر ہوتا ہے نا، کوالٹیز پر ہوتا ہے، اور آج کی زبان میں کہیں تو میرٹ پہ ہوتا ہے۔ کاہے پہ ہوتا ہے انتخاب؟ کاہے پہ ہوتا ہے؟ میرٹ پہ۔ آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو، آپ کیسے ہو، وہ سب نہیں دیکھا جائے گا، میرٹ دیکھا جائے گا۔ جو ہم نے کرائٹیریا بنایا ہے اس کرائٹیریا کو جو فلفل کرے گا، ہے نا، خوبیوں کے اعتبار سے ہم اس کو چنیں گے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ چنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب امام بنایا تھا اللہ نے، تو امامت عطا فرمائی، اور امامت والے کام اللہ نے ذمے کیے۔ کیا کام ذمے کیا؟ سب سے پہلے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو، ہے نا، لوگوں کی عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ مقرر کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا اے اللہ کے بندو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، مقام ابراہیم کو کیا کر دو؟ نماز کی جگہ بنا دو۔ مقام ابراہیم ہے نا، دنیا میں جس کسی نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یا وہاں کام کرتا ہے، اس کو ایک لفظ تو یاد ہے بیت اللہ میں، کیا؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ہے نا، یہاں نماز پڑھنی ہے، وہاں یہ کرنا ہے، ادھر سے گزرنا ہے، اس کے آگے سے جانا ہے، پیچھے سے جانا ہے۔ تو جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہے نا، جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ساری مخلوق کو اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا کرو۔ حاجی کو کیا حکم ہے کہ جب طواف کر لو تو 2 رکعت نماز طواف کی کہاں پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم میں پڑھنی، مقام ابراہیم میں پڑھنی ہے۔ اب جگہ نہ ملے تو دھکے کھا کے بھی آدمی مقام ابراہیم پہ ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو ہزار سال سے لوگوں کی عبادت کا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے نا۔ بیت اللہ تو ہے ہی، بیت اللہ تو ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے پوری مسجد ہے، لیکن اس پوری مسجد میں سے بھی اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرما دی اور اس کا نام بھی رکھ دیا مقام ابراہیم۔ اور ہم نے ذمہ داری دی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، کیا ذمہ داری دی؟ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے بندو پاک صاف رکھنا میرا گھر، پاک صاف رکھنا میرا گھر، طواف کرنے والوں کے لیے، ہے نا، دور سے آ کر قیام کرنے والوں کے لیے، اور نماز پڑھنے والے جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، ہے نا، ان سب کے لیے، یعنی جو طواف کریں ان کے لیے، جو دور مقام سے آ کر بیت اللہ میں اعتکاف کریں ان کے لیے، اور جو مطلق نماز کے لیے آتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، ان کی خاطر ان دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے
کہ آپ دونوں کیا کرنا، اللہ کے اس گھر کو پاک صاف رکھنا۔ تو اللہ کے گھر کی اگر ذمہ داری کسی کو دی جائے، اس کی جھاڑو لگانے کی ذمہ داری دی جائے، اس میں اذان دینے کی ذمہ داری دی جائے، ہے نا، اور اس کو اس کے اخراجات پورے کرنے کی اگر کسی کو ذمہ داری دی جائے، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ کیا کی بات ہے؟ یہ سعادت کی بات ہے نا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے ایک طرح سے، ہے نا۔ اس کو اللہ کا انتخاب سمجھ کر، اللہ کا کام سمجھ کر کرنا چاہیے، سمجھے؟ اس کو اللہ کا کام سمجھ کر کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنی انا یا اپنی بادشاہت یا اپنا وٹ، جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، ہے نا۔ تو تینوں کام ایک ہی جگہ پر ہے۔ اللہ کے گھر کو بنانا وہ بھی دونوں کے ذمہ کیا اللہ نے، اس گھر کی صفائی کرنا یہ بھی اللہ نے ان کے ذمہ کیا، اور وہاں اذان دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذمہ کیا۔ ہم نے یہ سب کام کیا کر دیے ہیں؟ الگ الگ کر دیے ہیں۔ امامت امام صاحب کریں گے، اذان مؤذن صاحب دیں گے، ہے نا، اور بنانے کا کام ہے تو وہ کڑیا اور مزدور کرے گا، اور ہم بیٹھے بیٹھے وہیوٹ کریں گے۔ تو وہیوٹ کرنا یہ اللہ کی طرف سے بے شک ایک سعادت ہے، لیکن اس کو ویسی سعادت سمجھنی چاہیے۔ اور یہ چاروں کام اللہ نے ان دونوں حضرات سے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ تم میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ آیات جو ہیں قرآن پاک میں واقعے کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں کوئی واقعات ایک ترتیب سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے، اس حالت میں چھوڑ کر جو ہے وطن سے اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر حضرت ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو جو بالکل شیر خوار ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، اس دودھ پیتے بچے کو چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ بنا دیجئے اے اللہ اس شہر کو امن والا، اس شہر کو کیسا بنا دو؟ مأمون، امن والا، اور اس شہر کے رہنے والوں کو روزی دیجئے پھلوں کی، جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو انکار کرے گا ہم انہیں بھی دیں گے کھانا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ نے فرمایا کہ ہم کھانا پینا تو سب کو دیتے ہیں، اور جو انکار کرے گا اسے بھی ہم دنیا کا ساز و سامان دیں گے، رہی آخرت تو ہم اسے مجبور کریں گے جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ جہنم اور وہ آگ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم اور آگ جو ہے وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ یہ جو بنیادیں ہیں نا، بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی، اور وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ سیلاب جو آتے رہے زمانے کے اعتبار سے، سیلاب آئے، پانی بھر گیا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا جو پورے علاقے کو جس نے گھیر لیا تھا، اور وقت کے گزرنے سے وہ عمارت جو ہے وہ کمزور ہو کر ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے نشانات اور اس کی بنیادیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں دکھائی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں وہاں سے ان کو کام بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام
بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. بیت اللہ کی بنیادوں کو کیا کر رہے تھے؟ اٹھا رہے تھے. معماری کام کر رہے تھے. اور معماری کام کرنے میں جب دیوار بناتے ہیں ہم تو اس کو کہتے ہیں بھائی بنیادیں اٹھ رہی ہیں. نیچے سے جیسے جیسے کام اوپر جاتا ہے ایسے ایسے ہم کہتے ہیں بھائی بنیادیں اٹھ گئی، دیوار کھڑی ہو گئی. اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے اس کو، یعنی اس عمل کو ہماری جانب سے. یہ عمل ہم آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں، تیرا گھر ہم بنا رہے ہیں، یہ آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. بے شک آپ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. اور اے ہمارے پروردگار بنائیے ہمیں اپنا فرمان بردار. بنائیے ہمیں اپنا فرمان بردار. یہ دعا مانگی جاتی ہے، اس میں یہ بھی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ بنائیے ہمیں اپنا مطیع اور اپنا فرمان بردار، اور ہماری اولادوں کو بھی ہماری اولادوں کو بھی مطیع بنائیے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائیے اور صالح بنائیے. ایک ایسی جماعت، ہماری اولاد جو ہے وہ کیا ہو؟ امتن. ارے سمجھتے ہو امتن کا مطلب ایک جماعت. ہمیں بہن ہمارا بہن نہیں، ہمیں بہن ہمارا ڈوڑ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بنائیے اپنا مطیع اور فرمان بردار، اور ہماری نسلوں کو بھی جو کیا ہو؟ ایک جماعت ہو. مسلمتن لک، جو سب کے سب آپ کے کیا ہوں؟ مطیع ہوں اور فرمان بردار ہوں. انسان کو مال زیادہ آئے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بچے زیادہ ہو وہ سمجھ میں نہیں آتا. پتہ نہیں کیوں. اولاد زیادہ ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی. ارے بھائی مال زیادہ ہو ہر ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے. اب اتنا زیادہ کہ ہاں اس سے بھی زیادہ چلے گا، اتنا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ چلے گا، اتنا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ چلے گا. جتنا دو کم کیا لگتا ہے آدمی کو؟ مال کم ہی لگتا ہے. اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا کہ بھائی مجھے تو ایک مکان کافی ہے، ایک سواری کافی ہے، اور گزر بسر کے لیے ایک دکان کافی ہے، اب زیادہ نہیں چاہیے مجھے. اولاد کے بارے میں کہتا ہے بس ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو بس. تو جیسے مال روزی ہے نا، ایسے اولاد بھی کیا ہے؟ اولاد بھی روزی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی رزق فرمایا ہے. اس لیے ان چیزوں میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں میں بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی عذر کے روک تھام نہیں کرنی چاہیے. جو آ رہے ہیں انہیں آنے دو، جو آ رہے ہیں انہیں آنے دو. وہ سب کے سب اپنی روزی اور اپنا مقدر لے کے آئیں گے. وہ سب کے سب کیا آئیں گے؟ اپنی روزی لے کر آئیں گے، اپنا مقدر لے کر آئیں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. اس زمانے میں چونکہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا، فقر و فاقے کا دور تھا، غریبی تھی، محتاجی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قتل مت کر دو فاقے کی وجہ سے کہ کھلائیں گے کہاں سے. اپنے بچوں کو اس وجہ سے مار مت دو کہ کھلائیں گے کہاں سے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. اب آپ کہو گے مول صاحب روزی کا مسئلہ حل ہو گیا، اب اس زمانے میں مکان چھوٹے ہیں، بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں رکھیں گے؟ تو اگر مکانوں کا مسئلہ ہوتا تو اللہ اس وقت یہ بھی کہہ دیتے کہ مکانوں کی تنگی کی وجہ سے جو ہے تم اولادیں کم مت کرو.
ہم تمہیں بھی مکان دیں گے اور ان کو بھی مکان دیں گے. لیکن اس وقت یہ مسئلہ تھا نہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں آیا. آپ کہو گے چلو مول صاحب مکان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے نا، پیسے نہیں ہوتے پڑھائیں گے کیسے بچوں کو؟ پیسے نہیں ہوتے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ تو سارے مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے. راستہ اللہ والا پسند کرے آدمی. راستہ کون سا پسند کرے؟ اللہ والا پسند کرے. آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا مور آدھا شتر مرغ جو ہے اگر بنیں گے تو پھر گاڑی جو ہے آدمی کی کیا ہو جائے گی؟ اٹک جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولادیں جو کیا ہو، ایک جماعت ہو، مسلمتن لک، اور آپ کی مطیع اور فرمان بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور اے اللہ دکھائیے اور بتائیے ہمیں مناسک. مناسک کہتے ہیں حج کے جو کام ہیں، حج کے جو اعمال ہیں ہے نا، طواف کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، یہ جو حج کے اعمال ہیں انہیں مناسک کہتے ہیں. اور اے اللہ سکھائیے ہمیں حج کے اعمال. وتب علینا، اور ہمارے حال پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بہت زیادہ رحم فرمانے والے، متوجہ ہونے والے ہیں. تو اس واقعے کو، ان سارے لوگوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو، آنے والی انسانیت کو بھی سمجھا رہے ہیں اور یہود کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہیں آپ کے آباء و اجداد، ان کی خوبیاں تو یہ تھیں اور تم نے اپنے آپ کو کیسا بنا لیا کہ تم ہر دھرم ہو، تم ضدی ہو، تم نکتہ چینی کرنے والے ہو ہے نا، تم اعتماد نہیں کرتے ہو، تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو ہے نا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ شکر گزار اور مطیع اور فرمان بردار تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو ہے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی جو یہود و نصارہ میں، اور جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے قریش اور اس زمانے کا جو عرب ہے وہ ان سے آباد ہوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس طرح سے شجرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو ہم حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں نہیں بلکہ اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت، دینی اور اللہ کے گھر کی خدمت، اور اس کے بدلے میں جو اللہ نے دعا منگوائی کہ ٹھیک ہے تم مانگو ہم سے کیا چاہتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی. وہ دعا آگے آ رہی ہے. اس دعا میں نبی مانگا. اس دعا میں کیا مانگا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ایک نبی دو کو، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری نسل میں ایک ایسا نبی بھیجو جو یہ خوبیوں والا ہو، یہ خوبیوں والا ہو، یہ خوبیوں والا ہو. اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آئندہ پڑھیں گے. کل چھٹی رہے گی، کل تفسیر نہیں ہوگی، پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ.